الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 46 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اب یہود کو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اہل کتاب کو مخاطب کر لیا گیا ہے، اور انہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خاص منصب پر فائز کیا تھا۔ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کر کے ہی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہو سکتے تھے، لیکن تم نے جو رویہ اس معاملے میں اختیار کیا وہ تمہارے لیے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا باعث بن گیا۔ اس سے تم یہ اندازہ کر سکتے ہو کہ قیامت میں بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اب اس پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ قرآن تم کو اسی بات کی دعوت دے رہا ہے جو خود تمہاری کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس قرآن میں اسی پیغمبر کا تعارف کرایا جا رہا ہے جس کے بارے میں تمہارے اپنے جلیل القدر پیغمبروں نے تم سے عہد لیا تھا، اور تم سے یہ چاہا تھا کہ جب کبھی بھی اللہ کا کوئی پیغمبر آئے گا اور تم سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ تم اس کی تصدیق کرو تو تم آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دینے والے بنو گے۔ اس سلسلہ بیان کے آخر میں اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اگر تم کو ان ہدایات پر عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اللہ کی مدد کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ جو نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ صحیح بات پر قائم رہتے ہیں، اور اپنے نفس کی خواہشات کے اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد اور یہ توفیق کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو بے خوف نہیں ہوتے، بے پرواہ نہیں ہوتے، لاؤبالی پن میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ زندگی اور زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں سنجیدہ انسانوں کی طرح غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سنجیدہ انسانوں کی طرح غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے علم سے کہ اس دنیا کا خالق اگر فی الواقع ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہے، تو ہمیں ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی واضح کر دیا تھا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ انہیں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کے اصل منصب کی طرف توجہ دلائی اور بات کو آگے بڑھا دیا۔ ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے اسرائیل کی اولاد، میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کا لقب ان کو اس لیے دیا گیا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، چنانچہ یہ اسرائیل کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اس سے مراد یہود ہیں، اور یہاں بالخصوص وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اس عظیم منصب پر فائز کیا کہ جس طرح وہ اس سے پہلے انسانوں کے درمیان سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا رہا ہے، اسی طریقے سے اس پوری کی پوری ذریت ابراہیم کو اس نے منتخب فرمایا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ دنیا پر اللہ کی ہدایت کے گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ یہ ایک عظیم منصب تھا، یہ ایک غیر معمولی ذمہ داری تھی جو ان کو عطا فرمائی گئی۔ اس ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے، اس کی ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کر لینی چاہیے۔ یعنی یہ ذمہ داری یہ تھی کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی انسانوں کے درمیان سے اٹھ کر ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ پوری اولاد اسی منصب پر فائز کر دی گئی ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرے گی، یہ اللہ کی شریعت کی پابند ہوگی، یہ اس کے حقوق کو ادا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں سرفرازی عطا فرمائیں گے، اور یہ اگر گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرے گی تو اسی دنیا میں اس کو سزا سے دوچار ہونا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اس سے پہلے بھی یہی بات کہی تھی۔ اس نعمت سے مراد ظاہر ہے وہ منصب ہے جو ان کو عطا فرمایا گیا کہ اللہ نے تمام انسانوں کے اندر سے
تمام امتوں کے اندر سے ان کا انتخاب کیا، اور اس انتخاب کو سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، دو پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے ان کا انتخاب کیا، اسی طرح سے ابراہیم کی پوری اولاد کا انتخاب کیا کہ یہ اللہ کے دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں اور اس کی دعوت دنیا تک پہنچائیں، اور اس طرح اس کے گواہ بنے۔ یہ شہادت کا منصب یا گواہی کا منصب ہے جو ان کو عطا فرمایا گیا، اسی کو یہاں نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، یہ گویا عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے اپنی نعمت جب عطا فرمائی تو وہ نعمت کیا تھی اس کو واضح کر دیا کہ انسانوں کی پوری جمعیت کے اندر سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں یہ فضیلت دی گئی کہ تم اللہ کے پیغامبر بنو، اللہ کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر اس کے دین اور اس کی شریعت تک کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ذمہ داری تم کو دی گئی تھی، یہ منصب تم کو عطا ہوا تھا، تم اس مقام پر فائز کیے گئے تھے، اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ منصب کوئی معمولی منصب نہیں تھا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اسی سیرت، اسی کردار کی ضرورت تھی جو انبیاء علیہ السلام کے شان شان رہا ہے۔ یہ بحیثیت امت، بحیثیت جمعیت، بحیثیت گروہ در حقیقت اسی نوعیت کا منصب تھا جس طرح اللہ انسانوں میں سے کسی ایک انسان کا انتخاب کرتا رہا ہے، اس نے تمہاری پوری جمعیت، تمہاری پوری کی پوری قوم کا انتخاب کیا اور تمہیں یہ ذمہ داری دی کہ تم اللہ کی بندگی کرو، خود بھی اور انسانوں کو بھی اس کی دعوت دو۔ لہٰذا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اب دعوت شروع ہوئی، ڈرو اس دن سے، یعنی اس نعمت کو یاد کرو، اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں کیا منصب دیا تھا، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا۔ یہ گویا قیامت کے دن کی تنبیہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عظیم دن آنے والا ہے جس میں تمہیں اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم اپنی ان کوتاہیوں اور گناہوں، ان سرکشیوں کے باوجود وہاں کوئی سفارش پیش کر کے بچ جاؤ گے، کوئی معاوضہ دے کر بچ جاؤ گے، اس بنیاد پر بخش دیے جاؤ گے کہ تم اولاد ابراہیم ہو، تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعہ، اور جس دن کسی کی کوئی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور جس دن کسی سے کوئی معاوضہ بھی نہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور جس دن لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ گویا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس کی تصویر کھینچتی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہاں وہ کچھ دے کر بچ جائے گا، کسی کی سفارش پیش کر کے بچ جائے گا، کوئی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، کوئی اس کے حوالی موالی ہوں گے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس کا حسب نسب اس کے کام آ جائے گا، کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس دن صرف اللہ پروردگار کے عالم کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں صرف اپنے مالک کے حضور میں کھڑا ہونا ہے اور اسی سے معاملہ کرنا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اب اس کے بعد ان کی تاریخ کے کچھ واقعات انہیں یاد دلائے، یعنی یہ بتایا کہ جب ہم نے اس منصب کے لیے تمہارا انتخاب کیا تو ذرا یاد کرو کہ تمہارے ساتھ ہم نے کیا کیا معاملات کیے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا یہ منصب ایک خصوصی منصب ہے، قیامت تک کے لیے ان کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اس منصب کی ذمہ داریوں کو اگر وہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ اسی دنیا میں ان کو سرفرازی عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اس منصب کی ذمہ داریوں پر پورا نہ اتریں، ان کو ادا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں ان کو عذاب دے گا بلکہ اس دنیا میں بھی ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسے گا۔ تو اب ان کی تاریخ کے واقعات انہیں یاد دلائے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی وہ دن یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی، فرعون کے لوگوں سے چھڑایا تھا۔ پھر اس کی تفصیل کی کہ فرعون ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے، یعنی فرعون اور اس کے لوگ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، اور عذاب کی نوعیت بھی پھر واضح کر دی کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں ذبح کرنے کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس سے شفقت اور محبت جو انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے،
اور زندہ رکھنے کے معاملے میں عورتوں کا، یہ لڑکیوں کا ذکر کیا تاکہ غیرت کے پہلو کو نمایاں کیا جائے، اور یہ بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ صورتحال وہاں ہو رہی تھی، تم وہاں غلامی میں مبتلا تھے، جو وہ چاہتے تھے تمہارے ساتھ کرتے تھے، اور طرح طرح کے تم کو عذاب دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے۔ اس کی آخری انتہا یہ تھی کہ تمہاری اولاد میں سے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔